لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، کل کے بیان میں ایک آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 کے متعلق ایک بحث چلی تھی. اسی بحث کا تتمہ عرض کرنا مقصود ہے. یہاں پر میں نے آپ کے سامنے مسئلہ یہ بیان کیا کہ قربانی کا وجود اور قربانی کا ثبوت. آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور اکثر نوجوان وہ فیس بک یا یوٹیوب والے مولویوں اور ایجنٹوں اور صحافیوں سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، اور پھر کوئی آدمی اگر نئی بات کر دے اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ فلاں نے کوئی نئی بات کی ہے. حالانکہ دین کے متعلق یاد رکھ لو، دین وہی ہے جس پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کریم کے صحابہ قائم تھے. دین میں نئی بات کرنا اور نیا مسئلہ نکالنا یا بنانا یہ کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دین پرانا چاہیے. پرانے سے مراد باپ دادے والا نہیں، پرانے سے مراد نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ والا. دین کی تحقیق کا بھی ایک طریقہ ہے. آج دین کی تحقیق کرنے کے لیے کام الٹا چلا ہوا ہے. کوئی کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہو تو لوگ کیا پیش کرتے ہیں؟ فلانا ہمارا بزرگ بھی یوں کرتا تھا، ہمارا استاد بھی یوں کرتا تھا، اور فلانا بھی یوں کرتا تھا. حالانکہ یہ تحقیق کا انداز نہیں. دین کے مسئلہ کی تحقیق کرنی ہے تو سب سے پہلے قرآن، پھر سنت،
اور پھر پیغمبر کریم کے صحابہ اور تابعین نے جو قرآن و سنت کا مفہوم سمجھا، مسئلہ سمجھا، اس سمجھ اور اس فہم کی طرف جانا یہ ضروری ہے۔ تو خیر بہرحال بعض جدت پسند لوگوں نے کہہ دیا کہ قربانی کا فائدہ نہیں ہے، اور اس پر انہوں نے کئی چیزیں بنائی۔ دیکھو جی، کسی غریب کا نکاح کرا دو، پاکستان کا قرضہ اتار دو، اتنے تم جانور ذبح کرتے ہو، کسی غریب کی مدد کر دو، کیا فائدہ جانور ذبح کرنے کا؟ تو میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ یہی دانشور جب فضول خرچی کرتے ہیں اپنے مکان بنانے میں، اپنی غیر شرعی شادی کی رسم و رواج کرنا ہو، اور اپنے برادری کے رسومات اور رواجات کو پھیلانا ہو، اپنی طاغوتی جمہوری شیطنت کو پھیلانا ہو، تو اس پر کروڑوں نہیں اربوں روپے لگا دیتے ہیں، اور کروڑوں اربوں لگا کر پھر بھی انہیں نہ کوئی غریب یاد آیا، نہ پاکستان کا قرضہ یاد آیا، اور نہ ہی کسی کی شادی بیاہ یاد آیا۔ یہ ہزاروں نہیں کروڑوں روپے فضول اڑا کر بھی پھر بھی جب قربانی کی بات آئے تو کہتے ہیں کیا فائدہ قربانی کا؟ تو اس پر میں نے آپ کے سامنے 3 طرح کے دلائل عرض کیے۔ سب سے پہلی دلیل کتاب اللہ سے، اور قرآن مقدس میں کئی مقامات پر قربانی کا ذکر ہے، اور قرآن یہ جو قربانی ہے یہ حضرت آدم سے شروع ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف شکلوں میں رہی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی حقیقت کو بیان کیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے منسک بنایا، مقرر کیا۔ اور یہ منسک کیا ہے؟ قرآن پاک نے خود بتایا، ان صلاتی و نسکی، یہ منسک وہی نسک کی قربانی۔ تو قربانی اللہ نے مقرر کی، ہر امت کے لیے مقرر کی، اور اس امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کردہ ہے۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے دلائل دیے۔ ساتھ ایک ضمنی بات آ گئی تھی کہ جہاں قرآن مقدس نے ایک لفظ ذکر کیا من بہیمۃ الانعام، کہ قربانی کس چیز کی ہوگی؟ بہیمۃ الانعام کی۔ کس کی ہوگی؟ بہیمۃ اسلام کو اسی طرح یاد کر لو، بہیمۃ الانعام کی قربانی ہوگی۔ ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تو اس کی قربانی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طبقہ جو غیر مقلدین حضرات ہیں، ایک بات ذہن میں رکھو کہ غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتی ہے، حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں ہیں، کٹر غیر مقلد ہیں، اور انہوں نے غیر مقلدیت کا نام رکھ دیا اپنا اہل حدیث۔ جب بھی قربانی کا موسم آئے تو ان میں کچھ لوگ میڈیا پر بھی اور عام تحریر و تقریر میں مسلمان قوم میں بعض وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتی، اور ان کا سارا مذہب بھی وسوسے کر رہے۔ ہر مذہب آپ اگر دیکھیں تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی تائید میں دلائل پیش کرتا ہے، لیکن ماشاءاللہ غیر مقلدین واحد وہ فرقہ ہے کہ جن کا مذہب اعتراض کرنا ہے، دلیل دینا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ اعتراض کریں گے،
نماز پہ اعتراض کریں گے، زکوٰۃ پہ اعتراض کریں گے، قربانی پہ اعتراض کریں گے، تو غیر مقتدیت کا واحد مذہب ہے اور اس مذہب کا نام ہے مذہب احترام۔ انہوں نے اعتراض ہی کرنا ہے کہ یہ کیوں ہے جی، وہ کیوں ہے جی، یا بس سے ڈالنا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ اگر دیکھ لیں کسی بے نمازی کے پیچھے یہ نہیں آئیں گے، اس کو دعوت دیں بھائی نماز پڑھیں، یہ نمازیوں کے پیچھے لگے گے۔ تو نے رفع دین کیا تھا کہ تیری ہوئی نہیں، تو نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی نہیں، تیری نماز ہی کوئی نہیں ہے، تو نے ٹانگیں کتنی چوڑی رکھی، کم از کم بکری کا بچہ گزرنا چاہیے، فلاں کیسے کیا۔ تو ان کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف اعتراض کرنا ہے۔ بھائی دلیل سے بات ہو تو پھر تو بات ہے۔ تو انہی کا ایک طبقہ اٹھا اور اس سال بہت زیادہ شور کیا کہ بھینس کی قربانی نہیں ہے، پھر آگے کچھ کہتے حلال نہیں، بھینس کی قربانی حلال نہیں، کتے کی قربانی حلال نہیں۔ اس پہ بہت بڑا ایک طبقہ ان کا کھڑا ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، سمجھو ذرا چند باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ بھینس کی قربانی حلال نہیں، تو مطلب کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ ذرا غور سے سننا ہے، بھینس کی قربانی حلال نہیں۔ جب حلال نہیں تو کیا ہوگی؟ حرام ہوگی نا۔ یہ تو نہیں ہے حلال بھی نہیں حرام بھی نہیں، تو کیا ہے؟ یا حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں حلال نہیں، اچھا جی نہیں تو کیا حرام ہے؟ اب حرمت پہ دلیل کیا ہے؟ اس پہ دلیل ذکر کرنی چاہیے، دلیل کوئی نہیں۔ اور مجھے تعجب ہے، یہ لاہور کے وہ بزرگ ابتسام الہی، حالانکہ ان کے والد صاحب علامہ احسان الہی ظہیر بڑے اچھے عالم تھے، اور اہل حدیث حضرات میں وہ واحد عالم تھا جو توحید میں بولتا تھا۔ باقی تو ان غیر مقلدین کو توحید کا پتہ ہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمارے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کا قریبی ساتھی تھا، اور شیخ کے ساتھ آنا جانا تھا۔ وہ البتہ مسئلہ توحید بیان کرتا اور مجاہد آدمی تھا، نگر اور بہادر آدمی تھا، اور اس کی اس بہادری کی وجہ سے ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اب آگے ان کے بھی صاحبزادے، وہ چونکہ میڈیا کے ملا ہیں، وہ لگا ہوا ہے کہ 3 دلیلیں پیش کر رہا ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ جی سائنس کہتا ہے بھینس اور ہے اور گائے اور ہے۔ میں نے کہا کہ سائنس والی دلیل کہاں سے آ رہی؟ سائنس یہ کہتا ہے لوگوں کو تم کہتے ہو قرآن و حدیث، مسئلہ کہ اہل حدیث قرآن و حدیث، آج تمہارا یہ سائنس تیسری دلیل کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ سائنس کہتے ہیں اور دلیل جی منطق کہتی ہے۔ واہ، منطق، یہ منطق یونان والا فلسفہ، یہ تیسری دلیل آ گئی۔ بلکہ چوتھی دلیل اور 5ویں دلیل کیا کہتا ہے کہ فقہی لحاظ سے کمال، سائنس بھی دلیل، فقہ بھی اب دلیل بن گیا۔ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد فقہ کی بات کریں تو وہاں پر فٹنگ ہوتی ہے اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے قیاس کرنے والا تو ابلیس ہے، فقہ جائز ہی نہیں۔ اہل حدیث کے تو 2 اصول ہیں، قرآن اور حدیث، تیسری تو ہم مانتے ہی نہیں۔ اور جب اپنی باری آ جائے تو اب دلائل سنیں گی، سائنس جو کہتا ہے، منطق جو کہتی ہے، اور فقہی لحاظ سے بھی یہ بات جو ہے۔ میں نے کہا مجتہد، اور پھر یہ تو ایک مسئلہ ہے،
مجھے افسوس ہے اس مولوی صاحب پر، لاہور والے پر، کہ اپنے باپ کی پوری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ علامہ احسان علی طہیر نے ایک کتاب لکھی البریلویہ، جس میں علامہ نے یہ ثابت کیا کہ موجودہ بریلویت یہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے، اور اس پر اس نے ان کی عبارات سے دلائل دیے۔ لیکن بیٹا اٹھا اور بریلوی مولویوں کا نام لے کر فلانا رحمت اللہ علیہ، فلانا رحمت اللہ علیہ، باپ کہتے ہیں وہ مشرک ہے اور بیٹا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فلانا بھی رحمت اللہ علیہ، فلانا بھی رضوی بھی رحمت اللہ، فلانا بھی رحمت اللہ۔ اب حالت یہ ہے کہ عقائد توحید کا بھی پتہ کرتا نہیں ہے۔ اسی طرح اور ایک مولویوں کی پورا گروہ پہ وہ اب اس پہ لگے کہ بھینس کی قربانی حلال نہیں، تو میں نے کہا حلال نہیں تو پھر حرام ہوگی، جائز نہیں تو پھر ناجائز ہوگی، تو اب اس پہ تو دلیل دینی، مذہب تمہارا ہے، دلیل میں میرے ذمہ تو نہیں، اب آپ دلیل پیش کریں۔ حرام ہے، ورنہ تو اپنی طرف سے حلال حرام کا حکم کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ ایک بات، دوسری بات جو قابل غور ہے وہ ذرا توجہ چاہوں گا، اور آپ کو بھی اور ان حضرات کو بھی سمجھانا مقصود ہے۔ اس پر یہ سارا طبقہ ایک آیت پڑھتے ہیں سورۃ الحج سے، جو میرے سامنے آیت نمبر 34، اور ایک آیت پڑھتے ہیں سورۃ الانعام سے، ثمانیۃ ازواج۔ اچھا، ان کے جو جواب دینے والے مولوی حضرات ہیں وہ بھی یہ دو آیتیں پڑھتے ہیں، سورۃ الحج والی بھی اور سورۃ الانعام والی، ثمانیۃ ازواج۔ اللہ نے جی قربانی کے لیے 8 جوڑے مقرر کیے، یہ بات اگر سمجھنے والی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے مقرر فرمائے، یہ ہوتا ہے ان کا استدلال۔ اب یہ آیت جو ہے سورۃ الانعام کی، اس میں بھی اور وہ سورۃ الحج بھی، میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے سورہ انعام کی پوری آیت پڑھ کے ترجمہ کر دو، درمیان سے نہیں کرنا، پوری آیت پڑھ کے ثمانیۃ ازواج سے پہلے بھی اور آخر میں بھی یہ پورا رکوع اگر ہمت ہے تو ترجمہ کر لو، کوئی تبصرہ نہیں کرنا، صرف ترجمہ ہی کر لو تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن جہاں قربانی کا مسئلہ بیان کر رہا ہے یا کوئی مسئلہ اور چل رہا ہے۔ تو اب خود بھی دھوکے کا شکار ہے، اور یہ بھی یاد رکھو یہ لوگ قرآن سے تو بالکل جاہل ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ میرے سامنے یہ آیت قرآن مقدس کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اب آیت یہ پڑھی اور پھر لے گیا اس کو جناب قربانی پر فٹ کر دی، جیسے 8 جانور ہیں، قربانی والے 4 جوڑے، کل 8 بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو جائز قرار دیا، حالانکہ جہاں مسئلہ کچھ اور چل رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 4 عنوان ہیں۔ پہلا عنوان وہ ہے تحریمات غیر اللہ، بلکہ پہلا عنوان وہ یہ رکھ لو نیازات غیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کی نظر اور نیاز۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے میرا یہ کام ہو گیا، بابے کی درگاہ، بابا میرے لیے دعا کر یا بابا میرا کام کر دے، قبر پہ جاتا ہے، تعزیے پہ جاتا ہے، منت اور منوتی مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، تو بابے کے تقرب کے لیے نظر کے طور پہ، نیاز کے طور پہ بکرا دوں گا، یا نظر و نیاز کے طور پہ مٹھائی دوں گا، یا نظر و نیاز کے طور پہ اس بابے کا جو
چراغ جل رہا ہے، اس میں تیل ڈالوں گا یا نظر و نیاز کے طور پہ اتار چڑھاؤں گا، کپڑا چڑھاؤں گا؟ تو یہ ہے نیازات غیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز۔ تو ایک عنوان یہ ہے، دوسرا عنوان ہے نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر نیاز، کہ میرا یا اللہ تو نے یہ کام کر دیا، میں تیرے نام کا بکرا دوں گا، تیرے نام کی منت منوتی اللہ کے نام کی مانگتا ہے، اتنے پیسے دوں گا، اتنی مٹھائی کسی غریب کو کھلا دوں گا، اتنے پیسے دے دوں گا، یا جانور میں ذبح کروں گا۔ یہ اللہ کے نام پہ نظر منت منوتی نیاز ماننا، یہ ہے نیازات اللہ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تو اس کو ذرا غور سے سمجھنا ہے، تھوڑا سا مشکل، کیونکہ اکثر مولویوں کو بھی 99% سمجھ ہوئی، آیت پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں۔ نیازات اللہ، اب ان کا حکم بھی سن لو، جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ہے، بابے کے نام کی نظر نیاز، چاہے وہ پیغمبر کریم کے نام کی نظر نیاز، حضرت حسن حسین کے نام کی نظر نیاز، کسی فرشتے کے نام کی نظر و نیاز، تو اللہ تعالیٰ نے 4 مقام قرآن مقدس میں صراحتاً اس کا ذکر کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ خنزیر سے بھی بدتر حرام ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، نظر نیاز عبادت ہے، اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ غیر اللہ کا حق عبادت نہیں ہے۔ النظر عبادت بل عبادت لغیر اللہ کفر۔ سب فقہا متفق کے، تمام کے تمام امت کے مفتیان اور فقہائے کرام اس مسئلہ پہ متفق کے، بلکہ انہوں نے اگلی ایک شکل لکھی کہ ایک آدمی نے نظر مانی میت کی، کسی قبر پہ آ کے منت مانگتا ہے، نظر نیاز مانگتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، میں تیرے دربار پہ بکرا ذبح کروں گا، فلاں کروں گا فلاں، تو فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اور نکاح اس کا ختم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس نے 2 کفر کیے۔ ایک کفر یہ النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر، نظر نیاز منت منوتی یہ عبادت ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ کفر ہے۔ پہلا یہ اس نے کفر کیا، اور دوسرا یا تاکہ دو ان المیت یتصرف دون اللہ، اور دوسرا اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ جو مردہ ہے یہ بھی تصرف کرتا ہے اللہ کے سوا، میت کو متصرف سمجھا، یہ دوسرا کفر۔ میت کے نام کی نظر نیاز دی، یہ پہلا کفر۔ یہ 2 کفر جمع ہے، تو میں اب یہ کر رہا تھا، ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر نیاز منت منوتی وہ ماننا یہ کفر بنتا ہے اور خالصتاً شرک ہے، اور اس کا شرعی حکم یہ ہے اس کو خنزیر سے بدتر حرام سمجھو۔ بے شک۔ دوسرا مسئلہ ہے نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظریں، اللہ کے نام کی نیازیں، اس کا حکم یہ ہے کہ ان کو پورا کرنا۔ وہ خالص عبادت ہے، جب اللہ کے نام کی منت منوتی نظر نیاز مانو اس کو پورا کرنا ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اللہ نے خود فرما دیا، حکمت فرمایا کہ جو رب کے نام کی نظر نیاز ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ 2 مسئلے حل ہو گئے۔ اب ایک تیسرا مسئلہ ہے، وہ ہے تحریمات اللہ، اللہ کے مقرر کردہ تحریمات اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ عادات، اور اللہ رب العزت کے تحریمیں وہ کیا ہیں؟ مثلا کعبۃ اللہ اور حرم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حرم کے کچھ آداب مقرر کیے اور حرمتیں مقرر کیے۔ آپ حرم کی حدود میں شکار نہیں کر سکتے،
یہ حرم کا ادب ہے کہ حرم کی حدود میں شکار نہیں ہوگا، محرم آدمی شکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حرم کا ادب یہ ہے کہ آپ وہاں کا درخت نہیں کاٹ سکتے، وہاں کے درختوں کو نقصان نہیں دے سکتے، اور اس طرح کے بعد آداب اللہ نے اپنے حرم کعبۃ اللہ کے مقرر کیے ہیں۔ یہ ہیں تحریمات اللہ، اللہ کی تحریمیں، تحریمات اللہ، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو باقی رکھنا ہے۔ ان کے خلاف اگر آمدن کیا، جان بوجھ کے اعتقادن کیا تو کافر ہے، اگر بھول بھلا کے یا جہالت کی وجہ سے کیا تو اس کا جرمانہ ہے، اور حاجیوں کو پتہ ہے کہ وہاں دم دینا پڑتا ہے۔ دم شو والا نہیں، وہ دم بکری ہوگی، قربانی جتنا دم ہوگا۔ اب چوتھی چیز ہے تحریمات عباد، بندوں کے نام پر بعض تحریمیں قائم کرنا۔ جیسے مشرک تحریم قائم کرتا ہے کہ یہ ایریا بابے یا مائی فقیر نہیں گئے، ادھر کا درخت نہیں کاٹنا، اور یہ بیل گائے یہ دربار کے ساتھ کھاتے، ان کا دودھ نہیں نکالنا، اگر درخت کاٹا بابا ٹانگیں توڑ دے گا، اور دودھ دویا بابا ناراض ہو جائے گا۔ تو جیسے اللہ نے اپنے حرم کے کچھ آداب رکھے، اسی طرح مشرکین نے اپنے درباروں کے بھی کچھ آداب مقرر کیے ہیں۔ یہ ہے تحریمات عباد، اللہ نے اس کا حکم دیا، اور بندوں کی تحریمیں قائم کرنے والوں، ان کو توڑنا فرض ہے، ان تحریموں کو توڑ دو، اللہ کی تحریموں کو باقی رکھو۔ تو چار مسئلے آگے۔ ایک مسئلہ ہے اللہ کے نام کی نظر نیاز، نیازات اللہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ دوسرا ہے غیر اللہ کی نظر نیاز، منت منوتی، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ خنزیر سے بدتر، اس کو حرام سمجھنا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے تحریمات اللہ، اللہ کے نام کی تحریمیں، ان کو باقی رکھنا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ ہے تحریمات عباد، بندوں کے نام کی تحریمیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ یہ چار مسائل ہیں، اور ان چار مسائل کا مختصر عنوان ہے شرک فعلی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ شرک فعلی، فعلاً جو شرک کیا جاتا ہے۔ یہ چار مسائل ہیں، ان کو ذرا ذہن میں رکھنا۔ سورۃ الانعام، سورۃ الحج، جہاں یہ مسئلہ آیا، جہاں لوگوں نے کہا جی قربانی کے لیے جانور ہیں، فلاں یہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ منسوساً یا استنباطاً، لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں، اصل میں ان آیات کے اندر یہ چار مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ سورہ انعام کی یہ آیت آپ شروع سے پڑھ لیں، اس میں اللہ رب العزت نے وہ پوری تفصیل دی کہ غیر اللہ کے نام کی نظریں تین شکلوں میں ہوتی ہیں، یا جانور کی منت مانی جاتی ہے، یا اناج اور پھل غیر اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے، یا پیسے غیر اللہ کے نام پہ دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایک مسئلہ الذی انشا جنات معروشات سے ذکر کیا، اور فرمایا ہے لوگوں، پھل اور یہ ساری کھیتیاں اور باغات اگانے والا میں ہوں، جانور پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہیں لکھ دیا اور یہ دینے والا میں ہوں، تو نظر نیاز کے لائق بھی صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نظر نیاز کے لائق نہیں۔ یہ پورا رکوع آپ پڑھ لی، اور آگے خود فرما دیا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ فرمایا لا تسرفوا، لا تشرکوا، اے لوگوں شرک نہ کرنا، یہ ساری چیزیں دینے والا میں ہوں، تو نظر نیاز اور منت منوتی کے لائق بھی صرف میں ہوں۔ یہ تو ہے اس آیت کا شروع۔ اب جہاں قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، جس چیز کا ذکر ہے مولوی کی زبان گونگی ہو جائے یہ بیان کریں،
یا غیر اللہ کی نظر نیاز کا، غیر اللہ کی تحریف کا ذکر ہے، غیر مکلف کی بھی زبان بند ہے، اور آگے للہ جو جواب دیتے ہیں اس کی زبان بھی بند ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے ان آیات کا معنی تو بتاؤ نا قوم کو کہ ان آیات میں مسئلہ آیا کیا ہے۔ اسی آیت کے شروع میں اگر دیکھیں، آپ جتنے پڑھے لکھے حضرات ہیں میں سب کو مشورہ دوں گا گھروں میں جا کے ترجمہ بھی دیکھو اور پوری ترتیب اس کی وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، یہ عنوان قائم کیا۔ اسی عنوان پہ اگلی آیات آ رہی ہے۔ اللہ فرماتی ہے کہ مشرک ایسے ظالم ہیں کہ انہوں نے مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا، میں رب نے جو نے کھیتی دی یا جانور دیے، کھیتیوں اناجوں میں اور جانوروں میں وہ تقسیم کر دیتی ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے نام کا اور یہ بابے کے نام۔ اس پر پورا عنوان قائم کیا اور آگے اسی پر ذکر کیا، فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور لوگوں جانور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور جانور بھی کیسے؟ کچھ زمین کے ساتھ لگے ہوئے، کچھ زمین سے اونچے، سارے جانور ذکر کر دیے۔ انعام حلال جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یہ سارے جانور میں نے حلال کیے جو انعام میں سے ہیں، یہ حلال ہے، ان کو تم کھاؤ۔ وہ کیا کرتے؟ اب دوسرا تھوڑا مشکل مسئلہ ہے، پھر ہم ضرور پیش آتے ہیں۔ مکہ والے کیا کرتے ہیں؟ مکہ والوں نے تقسیم کر رکھی، وہ کہتے ہیں کہ کچھ جانور جو ہے نا، مثلا گائے، بکری، بھیڑ، اس کا بچہ مردہ پیدا ہوتا تو کہتے عورتیں بھی کھا سکتی، مرد بھی کھا سکتی، اور اگر بڑے جو بعض جانور تھے ان کے لیے انہوں نے پابندی لگائی کہ مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ انہوں نے فتویٰ بنا دی کچھ جانوروں کے بارے میں کہ مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں۔ کچھ جانوروں کے بارے میں مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گے۔ اب یہ جو آئے ثمانیت ازواج والی ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے مشرکین کو چیلنج کیا، فرمایا مشرکو تم اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حلال بناتی ہو اور بعض کو حرام، اب ذرا بتاؤ مجھے کہ علت کیا ہے حرمت کی؟ کس علت کی بنیاد پہ تم نے جانوروں کو حرام کیا؟ یا تین احتمال ہے، یا تو مذکر ہونا علت ہے، یا مؤنث ہونا علت ہے، یا پیٹ سے پیدا ہونا علت ہے۔ اگر تم بناؤ کہ مذکر ہونا علت ہے، علماء کی زبان میں تذکیر علت ہے، مذکر ہونا علت ہے، تو پھر جہاں یہ علت پائی جائے گی حکم بھی پایا جائے گا، پھر سارے مذکر حرام ہیں۔ اور اگر مادہ اور مؤنث ہونا حرمت کی علت ہے تو ہر مادہ حرام ہونا چاہیے۔ اگر پیٹ سے پیدا ہونا حرمت کی علت ہے، پھر جو جانور مذکر پیٹ سے آئے، مؤنث پیٹ سے آئے، تو مذکر بھی حرام ہونا چاہیے، مؤنث بھی حرام ہونا چاہیے۔ پہلے ذرا نبئونی بعلم، بتاؤ مجھے کس دلیل پہ تم نے یہ تقسیم کی کہ بعض جانور عورتوں مردوں سب کے لیے حلال اور بعض مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے؟ یہ جو تم نے تقسیم کی ہے، اس تقسیم کی دلیل کیا ہے، علت کیا ہے، لم کیا ہے، وہ ذرا بیان کرو۔ تو تین احتمال، یا تو اس کی علت اور وجہ مذکر ہونا ہے، اگر مذکر ہونا حرمت کی علت ہے پھر سارے مذکر حرام ہونا چاہیے، اور اگر مؤنث ہونا تانیث حرمت ہے، علت کی علت اپنا حرمت کی علت ہے تو ہر مؤنث حرام ہونا چاہیے، اور اگر پیٹ سے پیدا ہونا یہ حرمت کی
کی علت ہے تو ہر مذکر بھی حرام ہو، مؤنث بھی حرام ہو۔ فرمایا آؤ نبئونی بعلم، بتاؤ یہ جانور ہیں 8 قسم کے، یہ جانور تو ان میں بتاؤ ان میں حرمت کی علت کیا ہے۔ اب اس پر قربانی کے لیے آتا ہے، ان کو یہ میں تو یہ سمجھا رہا ہوں، قربانی والی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ مولوی کتنے ظالم ہیں کہ مسئلہ نہیں بتائیں گے کہ آیت میں کیا ہے۔ استنباط الگ چیز ہے، اس آیت کا مدلول یہ مسئلہ ہے، مقصود یہ مسئلہ ہے، اور اسی پر علماء نے جتنی باتیں کی مفسرین نے صاحب کہتے ہیں کہ یہ آیت اس مقصد اس کا یہ ہے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہ کرو، جب تک دلیل موجود نہ ہو اپنی طرف سے مفتی بن کے کسی چیز کی حرمت کے فتوے مت دو، کیونکہ تحریم اور تحلیل یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور اگر کسی مخلوق میں تحلیل و تحریم کا حقیقی حق مانا تو یہ شرک فی الحاکمیت بن جائے گا، اور یہ ماننے والا کٹر مشرک بن جائے گا۔ اسی سورہ انعام میں ذکر کیا ان اطعتموہم انکم لمشرکون، لیکن یہ ملا کبھی نہیں بیان کریں گے کہ اس آیت میں جمہوریوں کو مشرک کہا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی قانون خود بنا رہی، جمہوری ملا کو بھی مشرک کہا گیا اس آیت میں، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز تحریمات والے کو مشرک کہا گیا۔ یہ مسئلہ کبھی اس آیت سے نہیں بتائیں گے، ایک سورۃ الحج سے پڑھیں گے، دوسری سورۃ الانعام سے، اور درمیان میں نکالیں گے ماجدی قربانی جائز نہیں۔ میں نے کہا بحث تو پیچھے رہ گئی، اب پتہ لگے گا جو نیا کٹا کھلا ہے اس کٹے کو باندھو کے پتہ چلے گا۔ تو آیت کا اصل مقصود کیا ہے کہ ہر غیر اللہ کا قانون حق سمجھنے والا کون ہے؟ تم بھی ذرا بولو نا، الیکشن قریب ہے، بولو تو صحیح، کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیونکہ حلال کرنا یہ کس کا حق ہے؟ حرام کرنا یہ کس کا حق ہے؟ ہاں، ان الحکم الا للہ، اصل حکم صرف اللہ کا ہے۔ پیغمبر کریم کی اطاعت اس لحاظ سے فرض ہے کہ اللہ کے محدود حکم الہی کو بیان کرنے والے ہیں، اس حکم کے شارع اور مبین اور مفسر ہیں، اور فقہا کی جو اطاعت ہے وہ مشروط کر دی گئی اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ، اور اس حیثیت سے ہے کہ وہ اللہ رسول کے حکم کے مبین اور شارع ہیں۔ حقیقت حاکم یہ صرف رب العالمین ہے، اللہ کے سوا کوئی، اور لا الہ الا اللہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لا متصرف الا اللہ، ایک معنی یہ بھی ہے کہ لا حاکم الا اللہ۔ اب ذرا یہ تو آیات کا مضمون ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 ہے اس میں قربانی کا ذکر ہے، لیکن ہے اسی سیاق میں نے قربانی کا مقصد کل بتا دیا، تو کل عید میں تھے انہوں نے سن لیا، جو نہیں تھے تو میرا خیال ہے ریکارڈ بھی نہیں ہوا۔ تو خیر اب ذرا آؤ بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا نام لو، قربانی جو ہے یہ تقرب الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے، اور یہ مشرکین کے مقابلے جو غیر اللہ کے تقرب میں نظر نیاز منت منوتی دیتی، اسی لیے یہاں پر الہکم الہ واحد ذکر کر کے اس مضمون کو مکمل کیا، اور لفظ کیا ہے؟ الا ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ تمام اہل لغت
لسان العرب اٹھائیں، تاج العروس اٹھائیں، دنیا کی کوئی لغت کی کتاب اٹھائیں، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ بہیمۃ الانعام ہے اس میں، اور لفظ بقر، اس بقر میں بھینس بھی داخل ہے. توجہ ہے جی، کیا چیز داخل ہے؟ اس پہ لغت کی اگر میں کتابیں پیش کروں تو 40 سے زائد پیش کر سکتا ہوں. اب یہاں پر کہنے والے ہمارے دوست کیا کہتی ہیں، اور جی لغت معتباری نہیں، لغت کے تم حوالے دیتے ہو، لغت کا کوئی اعتبار ہی نہیں. تو اب یہ بھی ان کی جہالت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ لغت کا اعتبار نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی لغت میں، عربی زبان میں. تو اب جب قرآن عربی ہے تو عربیت کا اگر لحاظ نہیں ہوگا تو قرآن کا معنی کیسے ہوگا؟ قرآن عربی میں آیا، اور میں ان محققین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی لغت کے معنی پیش کرتے ہیں، فلانی لغت فلانی لغت فلانی لغت. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتی ہیں ہم نے قرآن کس لغت میں بھیجا ہے؟ عربی زبان. اس سے مفسرین نے مسئلہ لکھا اور فرماتی ہیں کہ جب قرآن عربی ہے، عربی زبان کے اندر قرآن آیا تو قرآن کا وہی معنی مفہوم معتبر ہوگا جو عربی قواعد اور لغت کے مطابق ہوگا. جو معنی عربی قواعد کے مطابق نہیں، عربی لغت کے موافق بھی نہیں، اور کوئی عجم کا جاہل وہ معنی کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. قرآن ہے عربی، اور جب قرآن عربی ہے تو عربی لغت ملحوظ ہوگی. یہاں پر بھی بات ذہن میں رکھنا، بعض وہ ہے پرویزی اور قادیانی، وہ قرآن کو صرف لغت میں تلاش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں صرف لغت نہیں، اور یہ غیر مکلف انہوں نے اس مسئلے میں آ کر لغت کا بالکل انکار کیا. تو ہمارا دعویٰ یہ ہے قرآن عربی ہے، اور عربی کلام، عربی قواعد اور عربی لغت کو ملحوظ رکھ کے اس کا معنی کیا جائے گا. تو جتنے عرب کے لغات ہیں، لسان العرب، تاج العروس اور جتنی ہیں، سب نے لکھا ہے کہ بقر میں بھینس بھی داخل ہے. خیر وہ تو بات لمبی ہو جائے گی. اب میرا خیال ہے کہ ان مولویوں کا دماغ سیدھا کرنے کے لیے انہی حضرات کے گھر کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن حدیث کو تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہے نہیں، اور شور ڈالا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں شور ڈالو بعد میں. یہ فتاوی ستاریہ ہے، اس میں ایک طرف یہ جہاں تک کہ مذہب والے حدیث میں کہ مرغی کی قربانی جائز ہے، ایک اور اٹھو اس نے کہا مرغی کے انڈے کی قربانی کی جائز، اور مرغی کے انڈے کے جو خول ہے وہ لشکر طیبہ والوں کو پہنچانا ہے، چمڑے اور کھال. مرغی کی قربانی جائز، انڈے کی جائز، اور دوسری طرف کی ماجدی قربانی نہیں، بھینس کی قربانی نہیں. یہ نیا کٹا کھولا، یہ میرے پاس ہے فتاوی محمدیہ، اور اس میں حضرت العلامہ مفتی محمد عبید اللہ خان عفیف اور ترتیب دی ان کے معروف مناظر ابو الحسن مبشر احمد ربانی. اس نے یہاں پر بات کی فتاوی محمدیہ میں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں. اس پر بات یہ مستقل عنوان ہے بھینس کی قربانی کا، اور وقت بڑا کم ہے، اس کم وقت میں چند حوالے میں عرض کر دیتا ہوں. صفحہ 592 اس میں سوال بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے. اس پر لکھتا ہے کہ الجاموس، بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس، اور یہ جاموس جو ہے اس کی جمع آتی ہے جوابیس. صنفن، یہ قسم ہے من کبار البقر، بڑی گائے کی قسم ہے. بھینس جو ہے یہ بڑی گائے کی قسم ہے. یکونو،
اس کے بعد اس کا ترجمہ خود کرتا ہے کہ پالتو بھینس بڑی گائے کی ایک قسم ہے، اس وجہ سے شوافع اور حنفیہ کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں میں گائے کی تمام اقسام جائز ہیں، خواہ گائے عربی ہو یا فارسی یعنی بھینس۔ اب یہ اہل حدیث کے بڑے عالم اور فتاوی کا نام بھی کیا رکھا ہے؟ فتاوی محمدیہ، عام بھی نہیں، فتاوی محمدیہ۔ اس میں کہتا ہے کہ بھینس کس کی قسم ہے؟ گائے کی ہے، اور سب گاؤں کی قسمیں جائز ہیں۔ آسٹریلین گائے ہو، یہ بھی ان سے ذرا پوچھ لو، آسٹریلین گائے آپ کے دور میں تھی یا عرب میں تھی، یا ساہیوال کی گائے، یا آج کل جتنی یورپی گائے آئی ہیں، اس کے بارے میں غیر مقلدین کا کیا فتویٰ ہوگا؟ یہ بھی تو ایک نئی قسم ہے گائے کی۔ دیسی گائے اور آسٹریلین گائے کا آپ فرق سمجھتی ہیں، یورپی گاؤں کا فرق سمجھتی ہیں، یہ گائے کی قسم، تو یہ کہتے ہیں بھینس یہ گائے کی قسم ہے، اور یہ اہل حدیث کے بڑے بزرگ ہیں، اور آگے یہ فارسی گائے قرار دیا۔ اگلا لفظ جو ہے بہت مزیدار ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو بھینس کی قربانی ہے اہل لغت کے مطابق یہ گائے کی ایک بڑی قسم ہے، اس لیے اس کی قربانی کا جواز معلوم ہوتا ہے، اس کی قربانی کرنا جائز۔ اسی طرح یہ فتاوی ثنائیہ ہے، اور یہ ان کے وہ مولانا صاحب ہیں جن کو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا شیخ القرآن ہے، اور متکلم اسلام فتاوی ثنائیہ کا صفحہ 807 ہے، اس پر انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہی بات لکھی ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے یہ بالکل جائز ہے۔ حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، تو اس پر آگے بات کرتی ہوئے کہتا ہے کہ ہاں کہ بھینس جو ہے یہ جن سے بکر سے مانا جائے، جیسا کہ حنفیہ آگے ہدایہ وغیرہ کا حوالہ دیا۔ اور اگلا لفظ دیکھو، جو عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے۔ کہتے ہیں بہیمۃ الانعام کے لفظ کو دیکھا جائے تو اس میں بھینس بھی داخل ہے۔ بھینس کس میں داخل ہے؟ بہیمۃ الانعام۔ قربانی کس کی دینی ہے؟ بہیمۃ الانعام۔ تو یہ بابا کہہ رہے ہیں، مولانا ثناء اللہ صاحب جو اس مذہب کے شیخ القرآن ہیں، یہ کہتے ہیں اس لفظ قرآن میں بہیمۃ الانعام میں بھینس بھی داخل ہے۔ اب بتائیں، بابا جی تو کہتے ہیں بہیمۃ الانعام میں بھینس داخل ہے، بیٹا کہتے ہیں داخل نہیں ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا ثناء اللہ صاحب قرآن کا بڑا مفسر ہے، یا لاہور والے بزرگ وہ یہ ہیں تیسرے نمبر پر، یہ فتاوی نظیریہ ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں شیخ الکل حضرت مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی۔ یہ وہ ہیں کہ تمام اہل حدیث کے بڑے بابا ہیں نذیر حسین صاحب دہلوی، اور اس کو کہتے ہیں شیخ الکل سب کے استاد، اور یہ استاد الاساتذہ ہیں۔ انہوں نے بھی یہاں پر صاف لکھ دیا فتاوی میں، فتاوی نظیریہ صفحہ 258 پہ فرماتی ہیں، اوپر متن میں بھی اور نیچے حاشیہ پر بھی فرماتی ہیں کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ جیسے گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ بھینس گائے کے حکم میں ہے، یہ فتاوی نظیریہ یہ بھی آ گیا۔ اب آپ کے سامنے یہ فتاوی ستاریہ وہ بھی میں نے پیش کیا، اور فتاوی علماء اہل حدیث، فتاوی علماء اہل حدیث، وقت بڑا کم ہے، اس میں اس نے لمبی بات کی، اور اس نے کہا کہ نص قطعی قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ فتاوی علماء حدیث اس نے صاف کہا، اور نص کیا؟ وہ کہتے ہیں بہیمۃ الانعام، یہ لفظ جو ہے یہ نص ہے کہ بھینس کی قربانی
بالکل جائز ہے۔ حافظ زبیر علی زئی انہوں نے بھی فتاوی میں لکھا کہ یہ بالکل جائز ہے، اور انہوں نے پھر امام مالک رحمہ اللہ کا حوالہ دیا، حسن بصری کا حوالہ دیا، اور بڑے بڑے حضرات کا حوالہ دیا، اور خود کہتا ہے فتاوی علماء حدیث والا کہ محدثین اسی پہ ہیں، اکابر محدثین، کہ بھینس کی قربانی بالکل اسی طرح جائز ہے جیسے گائے کی قربانی جائز ہے، کیونکہ بھینس بھی گائے کی قسم ہے اور اس میں داخل ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلہ میں بھی بھینسوں کی بھی وہی زکوٰۃ ہے جو گائے کی زکوٰۃ ہے۔ اچھا، پھر دودھ کا مسئلہ، یہ فتاوی ستاریہ والے نے اور فتاوی علماء حدیث جو ہے اس میں انہوں نے ایک بات چلائی، اور یہ بات ذرا ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر بھینس کو بہیمۃ الانعام میں نہ لیا جائے تو پھر صرف قربانی کا مسئلہ نہیں ہوگا، پھر دودھ کا کیا بنے گا، گوشت کا کیا بنے گا، دہی اور لسی کا کیا بنے گا۔ اس لیے حنفیوں کی ضد میں آ کے، احناف کی ضد میں آ کے، یا تو یہ کر لو کہ بھینسیں ہمارے حوالے کر دو، جاؤ بھینسیں رکھو تم، دودھ ہمیں پلائیں گے، تمہارے پاس تو دلیل ہے ہی نہیں بھینس کے دودھ کی۔ عجیب بات، گوشت کھانا ہو تو بھینس بالکل درست، دودھ پینا ہو بالکل درست، دہی مکھن گھی بالکل درست، اور اگر چمڑے مدرسے میں پہنچانے ہو تب بھی بالکل ٹھیک۔ اور جب قربانی کا مسئلہ ہے وہ ہر سال سوشل میڈیا پہ زور ہے، بھینس کی قربانی نہیں ہے، کٹے کی قربانی نہیں ہے، ان سے پوچھو پھر ان بھینسوں کا دودھ اور ان کا گوشت اور ان کا یہ چیزیں یہ کہاں سے جائز آئی؟ کہتے وہ تو ہم نے گائے پہ قیاس کیا، وہ تو گائے کی جائز ہے تو ان کی بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ گائے پہ قیاس کیا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ گائے والا ہے، بھینس اور دودھ کا مسئلہ گائے والا ہے، اور قربانی والے مسئلہ میں کیوں مسلمانوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہو جبکہ تمہارے سارے بڑے لکھے مرآت ان کی مشکات کی شرح ہے، اسے پوری تفصیل سے لکھا۔ اب وقت انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی اور کسی نے میرے ان حوالہ پہ کوئی بات کی تو پھر اگلا راؤنڈ ہوگا کلپوں میں۔ یہ تو چونکہ جمعے کی تقریر ہے، جہاں اتنے ہی کافی ہے، تو میں نے آپ کے سامنے صرف چند حوالے اہل حدیث علماء سے دیے جن میں فتاوی نظیریہ، فتاوی ثنائیہ، فتاوی محمدیہ اور اسی طرح فتاوی علماء حدیث، اور یہ آخری حوالہ بھی ذرا سن لو، آپ کو مزہ ہے۔ یہ جو بزرگ ہے یہ کہتا ہے جنگلی گدھا بھی بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، تو آئندہ غیر مقلدوں کو گدھے کی قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کس کی ہوگی، بہیمۃ الانعام کی۔ اور یہ معمولی آدمی نہیں، انہوں نے جتنی تفسیریں لکھی ہیں، ایک تفسیر لکھتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ مرتد ہو گئی، اس نے غلط لکھی ہے۔ آج کل ان کی یہ تفسیر چل رہی ہے، یہ نئی تفسیر ہے، اللہ جانے اس پر فتویٰ کب آتا ہے۔ یہ جلد پہلی ہے، اور اسی سورۃ الانعام میں بات کرتے ہوئے یہ بزرگ فرماتی ہیں کہ یہ جو سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام اور سورۃ المائدہ میں بہیمۃ الانعام کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جنگلی گدھا بھی بہیمہ میں داخل ہے۔ ادھر قرآن میں سورہ حج میں کیا ہے، بہیمۃ الانعام کی قربانی کرو، اور اہل حدیث عالم کیا کہہ رہا ہے، جنگلی۔ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ کو تو ان کو ترغیب دینی چاہیے، ان کے کھانے بہت اچھے ہیں، اونٹ کا پیشاب وہ ان کے لیے بالکل طاہر ہے، کیونکہ بخاری شریف میں آئی ہے۔ جہاں پر بہیمۃ الانعام میں جنگلی گدھا بھی اور جنگلی گائے بھی، نیل گائے جس کو کہتے ہو، اور جو ہرن ہے کہتے ہیں یہ بکری کی قسم ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے، تو ہرن کی قربانی بھی جائز۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں
یہ کیا مذہب اور کیا تضاد ہے؟ ایک طرف مرغی کی قربانی جائز ہے، انڈے کی قربانی جائز ہے، جنگلی گدھے کی قربانی جائز ہے، ہرن کی قربانی جائز ہے، اور بھینس کی آئے تو جہاں پر تکلیف ہو جاتی ہے کہ گدھے کی قربانی نہیں، بھینس کی نہیں، تو یہ ہے اصل ضد احناف کے ساتھ اور فقہا کے ساتھ۔ باقی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ باقی اپنے دعوے پہ پکے رہتے تو گدھوں کی قربانی اور انڈوں کی قربانی اور مرغیوں کی قربانی وہاں جب گرے تو جہاں تک گر جاتی ہیں، اور جب اوپر ہیں تو بھینس کی بھی جائز نہیں۔ تو میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف مساوات ڈالنے والی بات ہے، ورنہ ان کے دل بھی مانتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ اب نہیں تو اب کے بعد ذرا دیکھنا، ان کے دل بھی مانیں گے اور ان کی زبانیں بھی مانیں گی۔ یہ حوالہ سن لو، صفحہ 591 جلد 1 ہے، اسی میں یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں نا قربانی والی، ثمانیۃ ازواج والی، اسی پر یہ بات کر رہا ہے اور کہتا ہے ہرن بکری کی جنس میں داخل ہے، اور بھینس، نیل گائے اور گور خر جنگلی گدھا یہ گائے اور بیل کی جنس میں ہے۔ جنگلی گدھا یہ جانور عرب میں اتنے نہیں ہوتے۔ آگے جو چوپاؤں کی مشہور 4 قسمیں وہی ہیں جو جہاں مذکور ہوئی، یہ اسی آیت کے ساتھ بزرگ فرما رہی ہیں۔ اس پر اور بھی کئی چیزیں عرض کی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بہیمۃ الانعام ہے یا سورہ انعام کی آیت ہے، یہاں قربانی کا ذکر ہے، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ قربانی کس سیاق میں آئی۔ یہ اللہ کے نام کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے، اور ثمانیۃ ازواج وہ غیروں کے نام کی تحریموں کو توڑنے کے لیے آیت آئی، اصل اس کا وہی مقصد ہے۔ تکبیرات تشریف یہ ساتھی گھروں میں بھی اہتمام سے جاری رکھیں، گھروں میں